اچھا، تو اس کا مطلب یہ کہ جب ہم ایکچولی بات کرتے ہیں ورلڈ آرڈر کی، کہنے کو بڑی بات ہے لوگ دیر سینیسزم obviously کہ دیر از نو آرڈر، اینڈ یٹ جب ہم کہتے ہیں نو آرڈر تو ہم دیکھتے ہیں جس طرح یو ایس لیڈ ویسٹ کو غازہ میں طوفان مچایا، یعنی جینوسائڈ کیے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اگر ایک پول آف اسٹیبلٹی، پول تو چھوٹا لفظ ہے، انٹائر گلوبل زون آف اسٹیبلٹی، چائنا از لیڈنگ. اس میں صرف اسٹیبلٹی نہیں ہے، اس میں پراسپیرٹی بھی ہے اور اکنامک کنیکٹیوٹی بھی ہے، انگیجمنٹ. سو ان کا فوکس فوج نہیں ہے، سیکورٹی نہیں ہے، ان کا فوکس ہے اکانومی، ٹریڈ، کنیکٹیوٹی، جو 2000 سال پہلے ان کے تھا سلک روڈ، شاہراہ ریشم جسے ہم کہتے ہیں. سو وہ ان کا جو اسٹریٹجک کلچر ہے اس کی بنیادی تجارت ہے اور ایک پرامن تعلق ہے. دیکھیں نا، اسٹیبلٹی کا آج مشاہد مانے تو ہے نا، اسٹیبلٹی ان دا ہیومن سینس اینڈ ٹیریٹوریل سینس بوتھ، یعنی کہ پروگریس بھی ہو اور آپ کی سیکیورٹی بھی ہو، دونوں. اچھا، تو ہم پھر اگر ہم مڈل ایسٹ پر واپس جائیں ذرا فار اے مومنٹ، یہ بھی کہا جاتا ہے 2024 کا وہ سال ہے جس نے اسرائیل کی جو ڈریم تھی، نائٹ میئر ہی کہے نا، گریٹر اسرائیل نے اس کی طرف قدم بڑھانا شروع کیا نا. واٹ آر دے ڈوئنگ؟ وہ کوشش کریں لیکن بڑی مزاحمت ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ پچھلے ہفتے آپ کو پتا ہے کیا ہوا، تل اویو کے اندر ہوتیز کے میزائل گرے ہیں. وہ آئرن ڈوم کے چلیں، آپ نے حماس کا تیا پانچا کرنے کی کوشش کی، ابھی تک نہیں کامیاب ہوئے. حزب اللہ کو مارنے کی کوشش کی، وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے. سیریا میں چینج آیا، وہ اس کا میں تعلق میں سمجھتا ہوں وہ اچھا چینج ہے، میں تو اس کو ویلکم کرتا ہوں. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ اس میں اسرائیل کا بھی نہیں، اسرائیل، ترکی اور یو ایس کا بھی رول تھا، لیکن اس کے اندرونی ایلیمنٹس بھی تھے کہ 50 سال سے ایک فیملی قابض تھی اور وہ ایک ظلم کی بنیاد پر حکومت تھی. کانفلکٹ تو ایمرج کرے گا. ہاں، کانفلکٹ میں سمجھتا ہوں اب اصلی کانفلکٹ شروع ہوگا پین اسلامزم کا اور زائنزم کا. یہ جو سیریا میں بھی لوگ آئے ہیں، یہ جولانی وغیرہ دوسرے جولان ہائٹس کے ہیں. جولان ہائٹس جو ہے وہ تو کیپچرڈ ٹیریٹری نا، آکوپائڈ ٹیریٹری، تو وہ اسرائیلی بربریت کا سے اندر سے نکلے ہیں باہر، اور وہ ان کو سیٹل ڈاؤن ہونے دیں، پھر آپ دیکھیں گے کیا سا. جیسے ہم نے آپ کہہ رہے ہیں they'll turn around. You say they'll turn on. They will not be Israeli agents. They'll turn on the patrons. آپ کہہ رہے ہیں they will turn on America. They'll turn on the patrons because at least on Israel میں بات کرنا چاہتا ہوں. اور ترکی اور امریکہ کا فاصلہ بڑھے گا اس کے بعد. ہاں، ترکی کا تو آلریڈی اسرائیل کے ساتھ بھی بڑھے گا because Syria has become the ground for conflict. Exactly. تو وہ سمجھ لیں کہ it's a revisit of افغانستان آفٹر دا سوویٹ ایگزٹ، ہاں، جس میں ایک نیا بیٹل گراؤنڈ شروع ہوا تھا. اور ہمارا بھی جیسے خیال تھا کہ افغان طالبان آگے ہمارے بندے ہیں، ہماری جیب میں ہیں. یہ لوگ کسی کی جیب میں نہیں ہوتے. نہیں، بندرا والے کو دیکھا ایگزیکٹلی. تو وہ اپنے خود میں بڑا تلخ تجربہ ہوا افغانستان کا، اور وہ غلط فہمی تھی ہمارے لوگوں کی، ہمارے سسٹم کی، کہ وہ ان کی سوچ تھی کہ یہ چونکہ ہم نے ان کی مدد کی یا چونکہ ہم نے ان کو پناہ دی تو یہ ہمارے جیب میں ہے. نو بڈی از اینی بڈیز جیب. اچھا، یہ بتائیں گے، بڑا انٹرسٹنگ ہے، افغانستان پہ بھی ایک بڑی زبردست موو ہوئی کہ ان کو امبیسڈر صادق کو واپس لے آئے، محمد صادق. یہ تو خوشائند بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور وہ گئے بھی. لیکن پھر ساتھ ہم نے یقینی طور پہ افغانستان سے ہمیں وہاں بیسڈ اینڈ TTP جو اٹیک کر رہے تھے، ہم نے جا کے وہاں اٹیک کیا، وہ اٹیک بھی کیا، محمد صادق کو بھیجا بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اپروچ ہے افغانستان کی طرف؟ مجھے دس ریمائنڈس می آف اے فیمس سینگ آف چیئرمین ماؤ. ان کی اسٹریٹجی ہوتی تھی ویسٹ میں ساتھ ٹاک فائٹ، کہ مذاکرات بھی کریں اور مزاحمت بھی کریں، دونوں اکٹھے چلیں، اور ان دونوں میں سے پھر راستہ نکلتا ہے مفاہمت کا. تو وہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور اس میں افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ روکنے میں ناکام ہوئے ہیں. اگر وہ ان کی پشت پناہی نہیں کرے تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کو روکنے میں ناکام ہے. ان کے پاس اتنی سکت ہے، مطلب از دیر اے فنکشننگ اسٹیٹ ان افغانستان اور از اٹ جسٹ ٹیریٹری جو وار لارڈز کے نیچے؟ افغانستان میں تو ہر ہفتے امریکنز 40-50 بلین ڈالر کیش دیتے ہیں ان کو. ان کو تو وہ ان کی اکانومی ٹھیک جا رہی ہے. ان کا جو افغانی ہے وہ روپی سے زیادہ مضبوط ہے ویزا وی دا ڈالر، اور ان کا سسٹم چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک.
اور بڑے اسٹرانگ طریقے سے کر رہے ہیں. وہ ایسی کوئی بات نہیں, کوئی کمزور حکومت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں ڈفرینٹ فیکشنز ہیں اور وہ سینٹرلائز سسٹم نہیں ہے اور اس میں اور ایشوز ہیں, لیکن وہ اپنا جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے اوور مچ آف افغانستان وہ ہے, اور کوئی بہت سیریس تحریک نہیں ہے مزاحمت کی سوائے داعش کے. جی, جو فری لانس ٹیررسٹ پہلے کے موجود تھے وہ کچھ ان کے ساتھ مل گئے, کچھ ان کے خلاف ہو گئے. القاعدہ ان کے ساتھ ہے, داعش ان کے خلاف ہے. اور یہ فری فلوئنگ پلس فلائنگ اسٹیٹمنٹ فرام امریکہ اینڈ مووز اگینسٹ پاکستان, یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک تو خیر بڑے بے بیانات ہیں, کوئی اس میں مذاق خیز بھی ہیں, and they should be dismissed with the contempt they deserve because it is totally unfounded. اور دوسری it is also based on ایک منافقت اور دور معیار, کیونکہ اگر وہ معیار رکھیں آپ کہ آپ نے میزائل ایسے بنائے ہیں, ہمارا میزائل کا جو رینج ہے میکسیمم 2750 کلومیٹرز ہے, جو ایک دفاعی ہے وہ ہندوستان اسپیسیفک ہے, اور وہ بھی ہندوستان کے انڈمان نکوبار آئلینڈز کلکتہ سے دور تک پہنچ سکتا ہے, لیکن اس کا ہمارا کوئی اور اس کے علاوہ اس خطے کے باہر تو ہمارا کوئی کانٹیکس نہیں ہے سیکیورٹی کا. تو اس حوالے سے امریکہ کا جو ہے وہ میں لگتا ہوں ہندوستان کی لابی کے ایما پر جو امریکہ کی روایتی اسٹیبلشمنٹ ہے سیکیورٹی والی جو پرو انڈیا ہے وہ پینک کر گئی ہے کہ ٹرمپ آ گیا ہے. اب وہ چاہتی ہے جاتے جاتے گند کریں کہ ٹرمپ کے ایجنڈے پر ڈال دیں پاکستان کا یہ ایشو بھی. اچھا, تو یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ جہیز میں دینا چاہتے ہیں ان کو. اچھا, ان کو تو جہیز میں دے رہے ہیں, لیکن ہمیں بری میں بڑی دیر سے ان کی منافقت بھی ملتی ہے امریکہ کی. یہ سب دیکھتے ہیں امریکہ امپورٹنٹ پارٹنر ان ٹرمز آف ٹریڈ ایٹسٹرا, بٹ آن سیکیورٹی ایک ہمارا کانسٹنٹ رہا ہے نا ان کے ہاتھوں. وہ یہ تو بڑا کنسسٹنٹ ہے ود امریکہ, لیکن 1998 سے جب سے ہم نیوکلیئر پاور بنے ہیں 160 مرتبہ امریکہ نے ہمارے اداروں کو, ہمارے افراد کو جن کا تعلق نیوکلیئر پروگرام سے ہے, جن کا تعلق میزائل پروگرام سے ہے, ان کو سینکشن کیا 1998 سے, جب سے ہم نیوکلیئر پاور بنے 28 مئی 1998 سے 160 ٹائمز. تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ اسرائیل نے جس نے براموس مارا تھا پاکستان, جس میں جنگ ہو سکتی تھی, جس نے اور گڑبڑ کی ہے, جو ایکسپینڈ کر رہا ہے ہر وقت, اس کو آپ نے کتنی دفعہ سینکشن کیا ہے؟ ہاں نہیں کیا, کیونکہ یہ دیٹ از امریکہ. بلکہ ان کو تو یہ بھی کہہ دی ویور دیتے ہیں جب وہ ایران سے تیل لیتے ہیں, ٹھیک کہ ایران کو ایک طرف دشمن کہتے ہیں, اور روس سے تیل لیتے ہیں اس کو بھی ویور مل جاتا ہے. تو ایک دورے معیار جو ہیں بورڈ, تو اس میں ہمارے جو پالیسی لوگ ہیں وی شوڈ بی ویری کلیئر. ہمیں تو پتا ہے, تو ہم کیا کریں؟ آپ کو لگتا ہے کہ دورے معیار کے سامنے ہماری پالیسی ٹھیک ہے؟ جی, دورے معیار جو ان کے ہیں اس کے جواب میں جو ہماری پالیسی ٹھیک ہے, نہیں ہماری تو پالیسی کوئی نہیں, ہم تو ریئیکٹ کر رہے ہیں نا. وی ڈونٹ ہیو اے پالیسی. ہم ایک طرف ان کے انتظار میں کھڑے ہیں امریکہ کے کہ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں کہ ہمارا کچھ نظر کرم ہماری طرف بھی کر لیں. بھئی انہوں نے 12 اکتوبر 2022 کو آپ دیکھیں 12 اکتوبر 2022 کو امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی آئی. اس میں انہوں نے واضح کیا کیا؟ 2 چیزیں تھیں کہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر اس خطے میں ہندوستان ہے اور ہمارا سب سے بڑا حریف چائنا ہے. سو آر بیسٹ فرینڈ is their worst enemy and is their best friend. تو ہمارا دوست ان کا دشمن ہے اور ہمارا دشمن ان کا دوست ہے. تو آپ پھر یہ راکٹ سائنس نہیں ہے, تھوڑی سی کہانی تو پرانی ہے, لیکن ہماری زبانی نئی پالیسی کا